الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، اس عظیم محفل میں شامل ہو کر بہت خوشی حاصل ہوئی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب اور مفتی نعمت اللہ صاحب نے نبی رحمت امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بدیش کو لے کے وفات تک لوگوں کے سامنے طلباء کے سامنے سبقن پڑھائی تاکہ انہوں سبق حاصل ہو جائے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنے کیویں عمل کرنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، ان کا تھوڑا جہا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا۔ میرے تو بعد علماء کرام تشریف لے آنے والے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کی جڑی ملکہ ہے انہیں بادشاہ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی کہ جڑا تیرے ملک کے سنارے نے انہوں نے جمع کیتا جائے، میرے واسطے ایک ہار تیار کیا، بڑا خوبصورت ہار ہوئے، جڑا آدمی اس ہار بنانے میں شریک ہوئے، اگر وہ ہار میں پسند آ جائے ان انعام دیتا جائے۔ کی دیتا جائے؟ انعام دیتا جائے۔ اگر وہ ہار میں پسند نہ آئے تو جنہیں بندے بنانے میں شامل ہے انہوں نے ہاتھ کٹ کے سنارے بلایا گیا، غیر بادشاہ نے بلایا اور سارے جڑے لوگ سن اکٹھے ہوئے، اور جدوں وہ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، تو اس کے بعد بادشاہ نے آخیا جی میری ملکہ ہے خاتون اول، وہ چاہتی ہے کہ بہترین خوبصورت ہار تیار کیا جائے اور بڑا اچھا ہوئے، یہ انہوں پسند آیا تو پھر دونوں انعام دیتا جائے گا۔ اگر میری ملکہ اندر نال راضی نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد تھوڑے ہاتھ کٹ دیتے جائیں۔ سنارے اس بات اتنے بڑے پریشان ہوئے کہ اگر اسی سونا اچھا لائیے، اندر ڈیزائن اچھے بنائیے، اندر جڑے رنگ ہے وہ اچھا لائیے اور اندر جڑے اگر نگ نے وہ اصلی پائیے، بڑا خوبصورت ہار تیار کیتا جائے، لیکن وہ ملکہ اگوں آکھے کہ میرے پسند نہیں، سارے ہاتھ کٹ دیتے جان گے، بڑی پریشانی لائق ہوے گی۔ اس بنا تے وہ سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے جڑا بڑا سمجھدار سی انہیں آخیا بادشاہ اسی تیری ہر بات منن نوں تیار ہاں، لیکن اس کے باوجود سارے ملک ہے ان دے اندر سناریاں دیاں دکاناں نے، بڑے بڑے بازار نے، دوجے ملک نے، انہوں دے اندر بھی کتاباں نے اور ان دے ڈیزائن بڑے ہوئے، وہ سارے سامنے لے آئے جان، ڈیزائن لے آئے جان، پہلے ملکان دکھائے جان، پھر اس کے بعد وہ ڈیزائن کے اوپر انگلی رکھے، کیا جڑا ڈیزائن اس کو تیار کیتا جائے، وہ گلو بند ہے، وہ پنجیباں ہیں، وہ کانٹے نے یا وہ ٹپیکا ہے، اس کو تیار کیتا جائے، پھر اسی وہ جڑے ڈیزائن تے ہاتھ رکھے، اسی ان دے مطابق نہ بنائیے، پھر سارے ہاتھ کٹ دی تے جے اگر ان دے مطابق ہوئے تو خوش ہو جائے، انعام دیویں یا نہ دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کر کے دسیا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی سارے واسطے مشعل راہ ہے اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے بچپن تو لے کے جوانی تو بڑھاپا نبی علیہ السلام کی سیرت، خلوت اور جلوت، صحابہ کے اندر، جنگل کے اندر، اور گھوڑی اتنے سوار ہویا، اونٹ اتنے سوار ہویا، لوگوں کے نال بیٹھدیاں اور رات کو سوندیاں، اٹھدیاں، جاگدیاں، سنجے خانے جاندیاں، باہر آندیاں، لوگوں نال ملاقات کردیاں، ساری نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اگر تسی اس کو اپناؤ گے، تہاڈا اٹھنا، تہاڈا بیٹھنا، تہاڈا کھانا، تہاڈا چلنا، تہاڈا لوگوں کے نال ملاقات کرنا نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہویا، قیامت والا دن ہوئے گا، نبی کا جھنڈا ہوئے گا اور ان کے تھلے دونوں جگہ ملے گی۔ اگر تسا نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے خلاف کام کیتا تے بادشاہ نوں راضی کیتا، انگریز نوں راضی کیتا، ہندو نوں راضی کیتا، بنیے نوں راضی کیتا، برادری نوں راضی کیتا، قبیلے نوں راضی کیتا، لیکن اپنے نبی کی سنت نہیں اپنائی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نوں راضی نہیں کیتا تے قیامت کا دن ہوئے گا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی طرف نہیں دیکھن گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
النکاح من سنتی، یہ جڑا نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت نال نکاح کیتا، مطلقہ عورت نال نکاح کیتا، بڑی عمر دی عورت نال نکاح کیتا، اپنی رشتہ دار عورت نال نکاح کیتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دی عورت نال نکاح کیتا، بادشاہ دی بیٹی نال نکاح کیتا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ اس حالت کے اندر اگر کوئی بیوہ نال نکاح کر لے گا وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی، اگر خواری نال نکاح کرے گا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، اگر یتیم نال نکاح کرے گا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، بڑے بادشاہ کی عورت نال نکاح کرے گا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، اگر کسی غریب تو غریب عورت نال نکاح کرے گا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، اگر وہ دوسرا مطلقہ دے نال نکاح کرے گا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ آج دنیا کے اندر کتنی عورتاں نے جنہاں دے خامد دنیا تو رخصت ہو گئے، کوئی انہاں نال نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرا سانو نبی علیہ السلام کی سنت مل جائے۔ خدا دی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرو اور رحمت کائنات کی سیرت دیکھو، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا، تیرے نکاح، تیری شادی، تیری خوشی، تیری غمی رحمت کائنات کے مطابق ہوے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ انعام دے گا۔ جے نبی علیہ السلام کے مطابق نہیں ہوے گی تے تواڈے ہاتھ کٹ دیتے جان گے تے دنیا دی کوئی طاقت انہوں بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نمونہ پیش کیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رحمت کائنات کی زندگی تواڈے واسطے مشعل راہ ہے، اپناؤ گے کہ نہیں؟ او آندے نہیں، کیوں اپناؤ گے کہ نہیں بھائی؟ گل کے بولو ذرا، اسی اپنے نبی کی سیرت پڑھاں گے، اینو سناں گے، لوگوں تک پہنچاواں گے، انہاں تے عمل کراں گے اور انہاں تے زندگی بسر کراں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ تھانوں مینوں سمجھن دی، سکھن دی، پڑھن دی، اپنان دی، پہنچان دی، عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔